جی ناظرین، حکومتیں نئی آنے والی ہیں اور وفاقی حکومت میں بڑا پھڈا پڑ گیا۔ بڑا پھڈا کس نے ڈالا؟ اور وہ جو کمانڈر ان چیف ہے افواج پاکستان کا، سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے اس کے پاس، اور وہ صدر مملکت کہلاتا ہے اس ارض پاک کا۔ جناب عارف علوی صاحب نے اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ بظاہر دیکھا جائے تو ان کے پاس وجوہات تو بڑی زبردست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کو نہیں دی گئیں، لہٰذا یہ اجلاس طلب نہیں ہو سکتا، نہ یہ اسمبلی ٹھیک ہے، نہ اجلاس ٹھیک ہے، نہ میں طلب کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس اختیارات درست ہیں، نہ اس اجلاس کو بلانا درست ہے، نہ اس اجلاس میں جو حلف اٹھائے جائیں گے وہ درست ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو عارف علوی صاحب یہ بغض میں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ یہ کر چکے ہیں، کبھی شہباز شریف کا حلف اٹھانے سے حلف لینے سے انکار کر دیتے ہیں، کبھی قانون کے اوپر کسی قانون کے اوپر وہ سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس آئینی عہدے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ کسی پی ٹی آئی کے کارکن کی طرح یہاں پر کام کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے بہت زیادہ تحفظات ہیں عارف علوی کے حوالے سے، لیکن عارف علوی صاحب جو ہے وہ آخری دنوں میں اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے اسمبلیوں پر، نئے آنے والے وزیر اعظم پر، آنے والے اسمبلی کے سیشن پر، کیا منتخب ارکان اسمبلی کے حلف پر کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہے، ان پر قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی صورتحال کے سدباب کے لیے فوری طور پر حکومت نے، یعنی آنے والی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسمبلی کا اجلاس تو ہوگا، اور ہوگا بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر۔ 29 فروری کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور اجلاس کس نے طلب کیا؟ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے۔ وہ اجلاس بلا لیں گے، وہ آئینی طور پر اگر صدر مملکت معذرت کر لے، صدر مملکت کی آئینی سی حیثیت ہے تو وہ طلب کر لیں گے۔ کیا اس سے عارف علوی کی پی ٹی آئی میں عزت بحال ہو جائے گی؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ عمران خان، وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے بڑی قربانیاں دیں، عمران خان نے آج تک کبھی ان کا خیال نہیں کیا۔ ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور ان کی عزتوں اور قربانیوں کو پامال کیا۔ جسٹس وجیہ الدین کی بات کریں، اکبر ایس بابر کی بات کریں، جاوید ہاشمی کی بات کریں، کس کس کی بات کریں، ان سب لوگوں کو عمران خان نے دھوکہ دیا۔ تو یہ سمجھنا کہ عارف علوی اگر آخری لمحے تک تحریک انصاف کے نصب العین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں تو عمران خان اور تحریک انصاف میں ان کی کوئی عزت بچی ہوگی، تو یہ بات سوچنا غلط ہے۔ عمران خان ایسے لوگوں کو ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ عارف علوی نے تھوڑی سی بات تحریک انصاف کے کارکنوں کی مانی، تھوڑی سی بات اسٹیبلشمنٹ کی مانی۔ ہم سب جانتے ہیں درون خانہ کیا ہو رہا ہے۔ الیکشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس میں کچھ کوارٹرز کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ پر بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ گلے سے یہ ذمہ داریوں کا طوق اتارے اور فوری طور پر آنے والی منتخب حکومت کو ذمہ داریاں سونپ دے، اور وہ آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، کام شروع کرے، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے بات ہو۔ فوج بیچ میں سے نکل جائے کہ فوج نے یہ کیا، فوج نے وہ نہیں کیا، یہ سب کچھ بات ختم ہو جائے۔ اب حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے بات چیت شروع ہو جائے۔ تو جناب پھر اس کے لیے یہ ہوا کہ ابھی تو معاملات چل ہی رہے تھے، الیکشن اور پی ٹی آئی فارم 45، 47، 48 اور پتہ نہیں کون کون سے وہ ڈسکس کر رہی تھی کہ پنجاب اسمبلی نے اپنا اجلاس طلب کر لیا۔ آج مریم نواز نے اس میں اپنی پہلی حلف بھی اٹھا لیا، وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو گئی، اور ایوان وزیر اعلیٰ بھی سنبھال لیا۔ بڑی تگڑی تقریر کی اور معاملات آگے بڑھ گئے۔ ادھر سندھ اسمبلی بھی انتہائی تیزی سے تشکیل پا گئی۔ مراد علی شاہ
وزیر اعلیٰ بن گئے۔ بلوچستان اور کے پی کے میں ابھی معاملات زیر غور ہیں۔ مجھے یوں شک سا پڑتا ہے، یقین نہیں ہے، شواہد نہیں ہے کہ اس میں سے سب سے آخر میں جو اسمبلی حلف اٹھائے گی وہ کے پی کے کی ہوگی، اور جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا جائے گا، کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کا تو خیال ہی نہیں ہے۔ اس کو ڈیلے کیا جائے گا، تعطل کا شکار کیا جائے گا، اور جس قدر زیادہ عوام کے مینڈیٹ میں تعطل اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ وہاں پر ایک صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے، لیکن بڑی جلدی جلدی کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیے نا، وفاقی حکومت نے فٹافٹ کام کر دیا۔ اب عارف علوی یہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو 21 دن تک دبا کر بیٹھ سکتے تھے، جیسے کہ وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، کہ کئی اہم نوٹیفیکیشن ان کے پاس گئے، وہ ان کو لے کے بیٹھے، 21 دن تک بیٹھے رہے، اور 21 دن کے بعد انہوں نے کہا نہیں میرا موڈ نہیں ہو رہا، میں سائن نہیں کر رہا، یا مجھے نزلہ ہو رہا ہے تو میری طبیعت کچھ مچل سی رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ احسان کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، موجودہ ساری صورتحال کے ساتھ، کہ انہوں نے آج ہی بتا دیا کہ نہیں میں نے سائن نہیں کرنا ہے۔ ادھر آپ کو پتہ ہے چند نادیدہ صورتحال کی وجہ سے عارف علوی کے کچھ کارنامے بھی سامنے آ رہے ہیں، جس میں کچھ کارنامے عارف علوی کے ہیں، کچھ ان کے صاحبزادے عواب علوی کے ہیں، جنہوں نے صدر کے عہدے کو خوب استعمال کیا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے۔ عواب علوی وہ صاحب تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سنبھالا، اور جو شریف لوگوں کو گندی گندی ماں بہن کی گالیاں دینے میں سپہ سالار کا کردار ادا کرتے تھے۔ تو وہ دیکھیے اللہ اللہ کیسی قسمت ہوئی کہ وہ سارے جو ہے وہ پھر کس کس عہدے پر پہنچ گئے، اور صدر عارف علوی جو ہے وہاں پر پہنچ گئے، صدارت انہوں نے سنبھال لی۔ کیسے دیکھیے آسمان بھی کیسے کیسے رنگ آپ کو دکھاتا ہے۔ خیر اب پہنچ گئے، لیکن اب ان کے اندر سے وہ شخص نکل نہیں رہا۔ اب سارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن کھنڈت ضرور ڈالنی ہے۔ اب مخصوص نشستوں والی بات کتنی دفعہ آپ کو ہم سمجھا چکے ہیں کہ سنی اتحاد نے پہلے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک مخصوص وقت تک انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کرنا تھا، لیکن چونکہ سنی اتحاد کو امکان ہی نہیں تھا کہ ان کی کوئی ایک آدھ نشست ہوگی، اس کے کیا مخصوص نشستیں ہونی ہیں، انہوں نے کبھی اپلائی ہی نہیں کیا۔ اور جب اپلائی نہیں کیا تو اس کو تحریک انصاف چونکہ ان کے بل پہ اب چلے گی، تو تحریک انصاف کو کیسے مل سکتی ہیں؟ یہ قانونی سا نقطہ اگر میری سمجھ میں آ سکتا ہے، آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے، تو عارف علوی صاحب کی سمجھ میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن دودھ میں مینگنیاں ڈالنا کوئی عارف علوی سے سمجھے، آخری وقت میں ان کی اس کاوش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ نئی اسمبلیاں بننے سے روک لیں گے، یا یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے آگے کوئی بند باندھ سکیں گے۔ 8 مارچ کو شاید یا 9 مارچ کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، ان کی جگہ نئے صدر نے آ جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، عارف علوی صاحب ایک ریٹائرڈ زندگی گزاریں گے۔ کسی نے آج ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ ایسا صدر جو اپنے آئینی مقام سے اعتراض کرے اس کو گارڈ آف آنر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ بھی اس بات کا قائل ہوں، عارف علوی نے صدر کے منصب کی جس قدر توہین کی ہے، تحقیر کی ہے، جس طرح اس منصب کو ایک سیاسی جماعت کے اغراض و مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، جس طرح مختلف آئینی کاموں میں ہرڈل ڈالی ہے، رکاوٹیں ڈالی ہیں، اس کے بعد وہ کوئی بہت رسپیکٹیبل ایگزٹ جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ نون لیگ کی جو حکومت آنے والی ہے اور آصف زرداری صاحب جو وزیر صدر بننے والے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے کہ وہ بہت عزت سے عارف علوی کو رخصت کریں گے، کیونکہ وہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں وہ صدر ان کے لیے پی ٹی آئی کا نہیں تھا، پاکستان کا صدر تھا، اور اس آئینی عہدے کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ عارف علوی صاحب نے خود کبھی
اس عہدے کا احترام نہیں کیا اور اس کی کوئی عزت نہیں بچائی، اور آخری لمحوں میں بھی وہ اس عہدے کی حرمت کو پاؤں تلے رونتے ہی نظر آئے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔